آج ہم بات کریں گے پہلگام سے لے کر سیز فائر اور سیز فائر کے بعد ہونے والی پریس کانفرنسز، وہ انڈیا کی طرف سے ہو یا پاکستان کی طرف سے ہو۔ پہلے تو ہم ایک بات کر لیں کہ 22 اپریل کو ہوتا ہے ایک ٹیررسٹ اٹیک انڈیا آکوپائڈ کشمیر کے اندر۔ پہلگام ایک جگہ ہے وہاں پر، اور اس میں جو بھی اللیج دہشت گرد تھے وہ آتے ہیں اور اندھا دھند فائرنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اندھا دھند فائرنگ میں وہ مردوں کو مارتے ہیں، اور آلموسٹ اس کے فگرز یہ ہوتے ہیں کہ 26 لوگ اس میں قتل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ٹھیک 5 یا 6 منٹ کے بعد انڈین میڈیا پاکستان کو بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے تو خبر پہلے پہنچتی ہے اور آرمڈ فورسز جو انڈیا کی ہیں وہ بعد میں پہنچتی ہیں۔ اور انڈیا کا جتنا بھی میڈیا ہے وہ ایک پروپیگنڈا سٹارٹ کرتا ہے کہ پاکستان نے انڈیا پہ دہشت گرد حملہ کروا دیا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اور کئی بار ہو چکا ہے۔ انڈیا میں کچھ بھی ہوتا ہے تو الزام پاکستان پہ ہی آتا ہے کہ پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان نے وہ کر دیا۔ We have a problem. Ladies and gentlemen, we have problems. اور جو ایف آئی آر ہے انڈیا کی طرف سے وہ رجسٹرڈ ہوتی ہے 10 منٹ بعد اور ایف آئی آر رجسٹرڈ ہونے کے بعد یہ کام ان کی طرف سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے کہ پاکستان نے ہی یہ کیا ہے۔ حالانکہ آرمڈ فورسز جو ہیں وہ 30 منٹ کے بعد وہاں پہ پہنچتی ہیں۔ یہ جو علاقہ ہے یہ آلموسٹ 200 سے 300 کلومیٹر اندر ہے ایل او سی سے، لائن آف کنٹرول سے، جس کے بعد پاکستان سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے پہلگام میں پہنچنا ہونا تو آپ کو آلموسٹ 15 چوکی گزارنی پڑتی ہیں انڈین آرمی کی، جو وہاں پہ تعینات ہے، کھڑی ہیں، ان کو کچھ بھی مسئلہ ہو سیکورٹی پرووائڈ کر رہی ہیں نارمل کشمیری کے لیے۔ یہ 15 چیک پوسٹیں ان کو کراس کرنی پڑتی ہیں وہاں پہ۔ تو یہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ان کی میڈیا بولنا شروع کر دیتی ہے پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان نے وہ کر دیا، ہم ان کو سبق سکھائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ان کے فورن منسٹر سب کی طرف سے آنے لگ جاتا ہے کہ ہم پاکستان کے اوپر یہ کریں گے وہ کریں گے، فلانا کر دیں گے، ڈھمکانا کر دیں گے۔ پاکستان کی طرف سے پہلا جواب آتا ہے کہ جی سوشل میڈیا پہ، ابھی آفیشلز کچھ نہیں کہتے، سوشل میڈیا پہ جواب آتا ہے کہ پاکستان نے ایسا کچھ نہیں کیا، پاکستان نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ انڈیا کے اندر سے بھی یہ سوال اٹھنے لگ جاتے ہیں کہ جی کہاں ہے آپ کی سیکورٹی، کہاں ہے آپ کی سیکورٹی، کہاں ہے آپ کی اتنی سیکورٹی، آپ اتنی فوج جو ہے وہ کشمیر میں بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ ایسا کام کیوں ہو گیا؟ یہ میں نے پہلے ہی بولا، یہ گورنمنٹ فیلئر ہے، انٹیلیجنس فیلئر ہے، سیکورٹی فیلئر ہے۔ یہاں 7 لاکھ فوجی ہیں جمع ہند کشمیر میں، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، 7 لاکھ فوجی ہیں، وہ کہاں ہے؟ کیا کر رہے تھے؟ امت شاہ کیا کر رہا تھا؟ صرف اس کو مسلمانوں کے خلاف بولنا آتا ہے، وقت بل ہو کچھ بل ہو، صرف مسلمان، یہ کہاں ہے؟ اسی چیز میں چلتے چلتے دن گزرتے رہتے ہیں، ایک عجیب سا ماحول بنا ہوتا ہے انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ پھر پاکستان آفیشلز کی طرف سے رسپونڈ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں کچھ نہیں کیا ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر تک کہتے ہیں کہ آپ آئیں، ایک تھرڈ پارٹی کو لے آئیں، وہ انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کر لیتی ہے اور وہ بتا دے گی کہ یہ کس نے کیا ہے، ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس میں۔ بٹ انڈین میڈیا اور انڈین آفیشلز یہ اس بات پہ پکے ہو جاتے ہیں کہ جی یہ پاکستان نے کیا ہے، پاکستان نے کیا ہے۔ اس دوران کافی دن گزر جاتے ہیں۔ 6 مئی اور 7 کی درمیانی رات میں 12 بجے کے بعد انڈیا پاکستان پہ حملہ کر دیتا ہے۔ بہت سے میزائل داغتے ہیں اور جن میں سے کچھ مسجدوں کو لگتے ہیں، سویلین کو لگتے ہیں۔ اور پاکستان کی انیشل رپورٹ آتی ہے کہ انڈیا نے جو ہے وہ پاکستان پر حملہ کر دیا ہے اور اسی حملے کی وجہ سے آلموسٹ 32 لوگ مر جاتے ہیں، جن میں سے 8-9 بچے ہوتے ہیں، کچھ عورتیں ہوتی ہیں اور کچھ بزرگ ہوتے ہیں۔ اسی کے رسپونڈ میں پاکستان ریٹیلیٹ کرتا ہے، فوراً ہی ان کو جواب دیتا ہے، اور ہماری جو پاک فضائیہ ہے، پی اے ایف،
پاکستان ایئر فورس وہ ان پہ واپس جب حملہ کرتی ہے اور واپس حملے میں وہ ان کے 5 طیارے گرا دیتی ہے جب یہ کر کے حرکت بھاگ رہے ہوتے ہیں. ایون کہ انہوں نے اپنی ایئر سپیس سے کیا ہے, پاکستان کی ایئر سپیس میں یہ لوگ آئے ہی نہیں ہیں, کیونکہ 2019 میں بھی جب ہماری ایئر سپیس میں آئے تھے تو پی اے ایف نے ان کا تب بھی ایک MiG-20 گرا دیا تھا, جس میں ابھی نندن صاحب تھے جن کو ہم نے چائے پلائی تھی. The tea is fantastic. Thank you. اور بسکٹ انہوں نے اپنے گھر جا کے کھائے تھے, کیونکہ ہماری حکومت نے ان کو واپس کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا. کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ ہی پیس کی بات کرتا ہے کہ میں لڑنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں, میں صرف اپنے ہی ملک کو ڈیفینڈ کرتا ہوں, میں کبھی اگریشن نہیں دکھاتا. انڈین اگریشن کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے, پاکستان کے 5 طیارے گرا دیتا ہے اور سوشل میڈیا پہ ایک وار چھڑ جاتی ہے, گراؤنڈ پہ بھی چھڑ جاتی ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی چھڑ جاتی ہے. پاکستان کی عوام پھر سے انڈیا کا مذاق اڑانا شروع کر دیتی ہے کہ یہ آپ نے رات کے اندھیرے میں اٹیک کیا ہے. وہاں سے بھی یہ سب شروع ہوتا ہے کہ آپریشن سندور ہے یہ, اور ہم نے جتنے بھی حملے کیے ہیں, یہ آفیشیل رپورٹ ہے, جتنے بھی ہم نے حملے کیے ہیں یہ سب کے سب ہم نے ٹارگیٹ جو کیے ہیں وہ ٹیررسٹ کیمپس ہیں. ایون کہ ٹیررسٹ تو کوئی مارا نہیں گیا ادھر, اور بچے مارے گئے ہیں, پر انڈیا میں بہت سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا بچوں کی موت کو. پاکستان نے کہا کہ ہم نہیں اگریشن دکھائیں گے, ہم نے جو کرنا تھا ہم نے کر لیا ہے. ایکسلیشن جو لیڈر ہوتی ہے اس کے حساب سے پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ ہی کر رہا تھا. اس نے کہا کہ اب ہم جو ہیں وہ آپ کو جواب دیں گے اپنے چوزن ٹائم پہ اور اپنی چوزن ویپنز کے ساتھ, ہم آپ کو جواب دیں گے. اگلے دن جب یہ ایک رات گزر جاتی ہے, صبح ہوتی ہے 7 تاریخ کے, پورا دن کچھ نہیں ہوتا, رات کو اچانک سے ڈرونز آنے شروع ہو جاتے ہیں پھر سے انڈیا کی طرف سے. وہ ہماری ڈفرینٹ جگہ پہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں. رات 3 بجے کے قریب ڈرونز آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور پاکستانی آفیشیل DGISPR پریس کانفرنس کرتے ہیں. وہ کرتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے ڈرونز آ رہے ہیں, اور وہ سارے کے سارے ڈرونز ڈیٹیکٹ کیے جا رہے ہیں, ان کو گرایا جا رہا ہے, سافٹ کل کیے جا رہے ہیں یا پھر ہارڈ کل کیے جا رہے ہیں. سافٹ کل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. سافٹ کل ہوتا ہے جب آپ ان کو سگنل جیم کر دیتے ہیں, ہیک کر لیتے ہیں. ڈرونز بیسیکلی ہوتے تو الیکٹرانک چیز ہی ہے نا, وہ ان کو ہیک کر لیتے ہیں, ان کا GPS سسٹم خراب کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اپنا ہی ٹارگیٹ بھول جاتا ہے اور وہ کہیں پہ بھی جا کے گر جاتا ہے, لینڈ ہو جاتا ہے. وہ ایسا پاکستان کر رہی تھی تاکہ وہ کسی بھی سویلین ایریاز میں نہ گرے. زیادہ تر ڈرون جو ہیں وہ گر رہے تھے یا تو فیلڈز میں گر رہے تھے یا پھر وہ ہائی وے پہ گر رہے تھے. کہ انڈیا والوں تم لے آنا اپنے قافلے, اگر ہماری آنکھوں میں خوف نظر آیا تو ہمیں بھی پاکستانی نہ کہنا. ہوتا تینوں پیو پیو کے مارا گے مودیا بعد آ جائے. پھر کچھ دن کے ٹائم لاہور کے اندر, کینٹ کے اندر ایک جگہ ہے, وہاں پر وہ ڈرونز گرنے شروع ہو جاتے ہیں. تب بھی DGISPR کہتے ہیں کہ یہ ڈرونز ہم ہی ان کو انٹرسیپٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ کوئی ایسی نہ ہو. آلموسٹ پاکستان ان کے 83 رات تک 83 ڈرونز گرا دیتا ہے. آفیشیل رپورٹ, ان کا ملبہ, لوگ, بالکل بھی پاکستانی عوام پینک نہیں ہوتی. اچھا, انڈین میڈیا کہہ رہا ہے جی پاکستان میں خوف کا ماحول ہے. اب ماحول چیک کرو ذرا. ایون کہ آپ یہ سوچیں کہ ڈرون گرتا ہے اور اتنی دیر میں آفیشیلز آ کر اس کو اٹھائیں گے, اس سے پہلے ہی پبلک اٹھا کے بھاگ جاتی تھی. ادھر کوئی ڈرون گرا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کوئی لڑکا 125 پہ اٹھا کے بھاگا ہے. تو ابھی تک کی تازہ ترین اطلاعات آپ کو دے رہے ہیں لاہور DHA ایج بلاک فیز 6 سے کہ کوئی لڑکا موٹر سائیکل پہ اٹھا کے بھاگا ہے. پیچھے والا لڑکا پکڑا گیا ہے, آگے والا ٹینکی پہ رکھ کے نکل گیا. ایز اے وار ٹرافی اس کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے میرے بھی کافی خواہش ہے, کاش میرے پاس بھی ایک وار ٹرافی ہوتی جو میں اپنے گھر میں رکھتا. خیر, اس کے بعد پھر پاکستان ان کو کہتے ہیں کہ اب پھر بھی ہم تب کریں گے جب ہم آپ کو بتائیں گے, ہم اپنے ٹائم پہ ہی آپ کو اس کا جواب دیں گے. ڈرونز گرتے رہتے ہیں. اتنی دیر میں پھر اگلا دن جب آتا ہے, دوپہر کے 3 بجے 8 تاریخ کو, انڈین میڈیا کے اوپر کچھ ایسی اچانک سے ہلچل مچتی ہے. پہلے تو وہ ڈرونز پہ ہی رہتا ہے کہ ہم نے ڈرونز گرا دیے, ڈرونز گرا دیے, ڈرونز گرا دیے. ڈرونز گراتے گراتے پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہماری نیوی کراچی پورٹ تک پہنچ گئی ہے.
کراچی پورٹ تک انہوں نیوی پہنچ گئی ہے اور نیوی نے کراچی پورٹ تباہ کر دیا ہے. اب اور ہمارے جو ایروپلینز ہیں وہ بھی پاکستان کی ایئر فیلڈ میں گھس چکے ہیں, ان پہ بھی اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے. وہ اٹیک ہونے شروع ہوتے ہوتے پھر آہستہ آہستہ وہ اس دفعہ پہ چلے گئے کہ پاکستان کے اندر ان کی گراؤنڈ آرمی جو ہے وہ بھی گھس گئی ہے. سمجھ لیں کہ انہوں نے آلموسٹ پاکستان کو جو ہے وہ کیپچر کر لیا ہے, ایک ایک چیز پکڑ لی ہے. خبر یہ آنے لگی عاصم منیر کو اریسٹ کر لیا گیا ہے, فوج کے اندر ہی کو ہوا ہے اور انہوں نے عاصم منیر کو ہٹا دیا ہے, پکڑ لیا ہے. اور جو ڈرونز اور اٹیک ہیں وہ شہباز شریف کی ریزیڈنس کے پاس جو ہمارا پرائم منسٹر ہے اس کے گھر کے پاس گرے ہیں اور وہ بنکر میں چلے گئے ہیں. تو پاکستان جو ہے وہ آلموسٹ انڈیا نے کیپچر کر لیا. یہ ان کی نیوز پہ چل رہا تھا. ادھر یہاں پہ پاکستان کی طرف پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ویڈیوز بنا کے بھیج رہے اور ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ نہ کر یار پورٹ اڑ گئی, میرا گھر اتنے میں اتنے رہن دیا ہوا, میں جنت چ پہنچ گیا, میں تو آپ 3-4 دفعہ مر چکا ہوں, تسی لوگ کی کر رہے ہیں, بس کر دو. اب وہ یہ بات چلتے پوری رات تک یہی سب چلتا رہا. اچانک سے جب انٹرنیشنل میڈیا نے 1-2-3 دفعہ ان کی باتوں پہ آ کر رپورٹنگ بھی کر دی کہ پاکستان کے حالات یہ ہو گئے ہیں, پھر وہ اپنی سورس چلاتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہوا تو پوری دنیا میں انڈیا کی اتنی انسلٹ ہوتی ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے, آپ کی نیوز کیا بتا رہی ہے. یہ نیوز ہوتی ہے, یہ جرنلزم ہو رہا ہے. آپ لوگ تو بالکل ہی پاگل ہو گئے ہیں. جتنی نیوز چلی سب کی سب جھوٹ نکلی, ایک بھی نیوز سچ نہیں نکلی, ساری کی ساری جھوٹ, اتنا جھوٹ بولا کہ ایون ایک ٹائم آیا کہ انڈیا کے اندر سے ہی لوگوں نے بولنا شروع کر دیا کہ آپ کیا نیوز کر رہے ہیں. ان کے اوپر ان کے آفیشلز نے بین لگایا کیونکہ وہ سائرن بجا رہے تھے. لوگ اونچی آواز میں نیوز سنتے ہیں اور ساتھ والا سوچتا ہے کہ شاید سائرن بج رہے ہیں. ان کی نیوز میں آلموسٹ سائرن سب بجا رہے تھے, اور ایک چینل نہیں 5 چینل یہ جھوٹ پھیلا رہے تھے کہ وہ اس سے پہلے وہ بتائے, اس سے پہلے یہ بتائے, میں بتا دوں. اور ان کا ایک ہے میجر گورو آریہ جو کیا کہہ سکتے ہیں وار ہیڈ ہے ان کا انڈیا کا, وہی سب سے زیادہ گلا پھاڑ کے نیوز چینل پہ کھڑے ہو کے کر رہا ہے یس ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, ہم نے فلانا کر دیا, ڈمکانا کر دیا, یہ سب وہ بولتا رہا. اس کے بعد جب یہ پوری دنیا نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے, نیکسٹ ڈے آتا ہے, تیسرا دن ہے. تیسرے دن میں جو ہے وہ پہلے تو ان کی نیوز سے انسلٹ ہوتی ہے, پھر پوری انٹرنیشنل میڈیا وہ بھی کنفرم کرتی ہے کہ پاکستان نے ان کے رافیل گرائے ہیں اور کچھ MiG-20 بھی گرائے ہیں, جس کی وجہ سے پوری انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس میں ہلچل ہوتی ہے جو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ابھی ان کے جہاز گر گئے ہیں. رافیل کی مارکیٹ نیچے جاتی ہے. چائنا کی جو کمپنی ہے جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں J-10C اور JF-17 تھنڈر جو کمپنی بناتی ہے پاکستان سے مل کے, وہ بوسٹ کرنی شروع کر دیتی ہے. اب یہاں تک تو ہے وہ وار چل رہی تھی میڈیا پہ یہ وہ. اب وہ ایک جب رات آتی ہے, اس رات میں پاکستان جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہا تھا, وہ ریلیکس تھا. وہ یہی کہہ رہے تھے ہم کچھ نہیں کر رہے, یہ سب آپ غلط کر رہے ہیں, یہ نہ کریں. پھر تیسری رات کو انڈیا جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے پاکستان کے اوپر, جن میں سے جتنے وہ راکٹ لانچ کرتے ہیں وہ سارے پاکستانی ایئر فورس کی بیسس پہ کرتے ہیں. بھائی جان نور خان بیس میں آ کے گرا ہے, یہ اٹیک ہوا ہے نور خان بیس پہ بالکل گھر کے سامنے. ابھی ایک جہاز گزرا ہے اور یہ نور خان بیس کے اوپر اٹیک ہوا ہے. ایئر فورس کی نہ دوسری گراؤنڈ ملٹری کی نہ نیوی کی. نیوی والی سائڈ پہ تو وہ نہ ادھر سے فائر ہوا نہ ادھر سے فائر ہوا. ایئر فورس کے اوپر وہ اٹیک کرتے ہیں, وہ انٹرسیپٹ کرتے ہیں ان کے راکٹس کو. وہ پھر بھی 3 ایئر بیس کے پاس کرتے ہیں جا کے. ایک نور خان ایئر بیس ہوتی ہے, 2 اور ہوتی ہیں جہاں پہ پاکستان کے آفیشلز کی طرف سے آتا ہے کہ ہمارا ایک بھی جہاز, نہ کوئی ایئر سپلائی نہ کوئی ایئر فیلڈ, کچھ بھی ڈیمیج نہیں ہوا, اس کے پاس گرے ہیں. اس کے بعد DGISPR پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یو جسٹ ویٹ فار آور رسپانس. پھر فجر کی نماز کے بعد
पाकिस्तान अपना ऑपरेशन बयान उल मंसूर लॉन्च करता है, जिसका मतलब है कि सीसा पिलाई दीवार, एक ऐसी दीवार जिसको गिराना बिल्कुल ही मुश्किल है। पाकिस्तान यहाँ से उनके 26 एयर बेसिस पे अटैक करता है और फ़तेह मिसाइल 1, फ़तेह मिसाइल 2 सब कुछ लॉन्च करता है और 26 जगह पे अटैक करता है। हमारे 2 JF थंडर उनकी एयर फील्ड में घुसते हैं, 2 घंटे तक उनकी एयर फील्ड में रहते हैं। और ये सब जो मीडिया हमें बता रही थी, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये सब होने के बाद उनका S-400 के 6 पार्ट्स होते हैं टोटल। उस S-400 के उसमें से उसकी बैटरीज को तबाह कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा होता है। 6 जगह पे लगा हुआ है और 6 अलग अलग पार्ट मिलके एक चीज़ बनती है, तो पाकिस्तान ने वो बंद कर दिए। फिर वो दोनों जहाज़ वापस पाकिस्तान आए। इतनी देर में फिर कॉल आती है USA की तरफ से। USA जो है इसमें इतने टाइम में उनका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये पहले से ही कर रहे हैं, ये कोई 1500 साल से लड़ रहे हैं, इनका काम यही है, ये लड़ते रहेंगे, ये खुद ही ठीक हो जाएंगे। जब पाकिस्तान अपना मिशन लॉन्च करता है उसके फ़ौरन बाद कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं पाकिस्तान को। दूसरी साइड वाले कहते हैं कि इंडिया कहता है कि हमें कॉल इनकी आई है DGMOE की, जो वॉर हेड्स होते हैं उनकी तरफ से कॉल आई पाकिस्तान की तरफ से, वो सीज़ फायर का कह रहे थे। इवन के पूरे इंटरनेशनल मीडिया को भी पता था कि आखिरी जो है वो पाकिस्तान अटैक कर रहा था, इंडिया नहीं। बट डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं कि मैं इन दोनों मुल्कों की आपस में सीज़ फायर करा दी है और मैं बहुत खुश हूँ। दोनों ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया है, दोनों मुल्कों ने एक सेंसेबल पोजीशन ली है और सीज़ फायर पे दोनों एग्री कर गए हैं। और मैं खुश हूँ कि मैंने ये वॉर जो है वो उसको सीज़ फायर करवा दिया है। इतनी देर में इंडियन ऑफिशियल्स आता है, पाकिस्तान से पहले इंडियन ऑफिशियल्स आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जो वो इंडियन ऑफिशियल्स था उसके सीज़ फायर अनाउंस करने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर अनाउंस किया जाता है। लेकिन ये सीज़ फायर होता है, सीज़ फायर होने के बाद एकदम से चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। चीज़ें जब ठंडी होती हैं तो दोनों साइड अपने अपने सीज़ फायर के अनाउंसमेंट से पहले ही दोनों ही असेसमेंट कर रहे होते हैं क्या क्या नुकसानात हो चुके हैं। जंग जो होती है वो जंग में ऐसे ही होता है, एक अटैक होता है, उसका रिटेलिएट किया जाता है, फिर एक अटैक होता है, वो उसके बाद एकदम पॉज आता है कि दोनों ही जो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं वो असेस कर रहे होते हैं कि हमारे नुकसानात क्या हुए हैं, हम किस साइड में हैं, हमें इस अटैक के बाद क्या नुकसान हुए। दोनों चीज़ें नाप तोल रहे होते हैं कि क्या करना चाहिए। हम हैं पाकिस्तानी अवाम, इन सब में हम लोग क्या कर रहे थे। ऐ राहे हक की शहीद